السلام علیکم معزز سامعین، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ جم جائیں لیکن ان 9 غلطیوں کو نہ دہرائیں۔ صحت مند زندگی کی شروعات صحت بخش طرز زندگی اپنانے سے کی جا سکتی ہے۔ اس میں ضمن میں آج کل جم میں ممبرشپ حاصل کرنے کا رجحان خاص طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ اپنی سہولت اور استطاعت کے مطابق جم کا انتخاب کرتے ہیں، تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کئی ہزار روپے فیس کے طور پر ادا کرنے اور گھنٹوں محنت کرنے کے باوجود بھی مطلوبہ نتائج نہ ملنے کا شکوہ ہوتا ہے۔ ماہرین صحت اور جم انسٹرکٹر کی رائے کے مطابق ایسا تبھی ممکن ہے جب آپ کچھ اہم نکات نظر انداز کر رہے ہوں یا مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے جلد بازی سے کام لے رہے ہوں۔ ایسی صورتحال میں پریشان نہ ہوں، آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ مذاکرہ تحریر میں ورزش کے دوران جم میں کی جانے والی چند اہم غلطیوں کی جانب توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ملاحظہ کیجیے، جم میں اگر اوقات لوگوں سے یہ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ وہ تیز وزن کو اپنی ورزش کا حصہ بنائیں، بنا وزن میں کمی آنے کی امید رکھتے ہیں۔ ورزش خصوصاً سکس پیک کے حصول کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا خاتون، جسمانی قوت بڑھانے والی یہ مشق کرنا ضروری ہے، تو اس کا اثر پھٹوں کی مضبوطی کی صورت میں نظر آتا ہے، جس کے سبب ہمارا میٹابولزم بھی بہتر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جسمانی قوت بڑھانے کے لیے ہفتے میں 3 بار یہ مشق ضرور کریں۔ ہلکے وزن کے ساتھ زیادہ مشق کرنے کے بجائے بھاری وزن کے استعمال کرتے ہوئے مناسب انداز سے مشق کریں۔ دوسری اہم غلطی صحت مند جسم کا تعین کرنے کے لیے وزن ناپنے والی مشین کا سہارا لینا ہے۔ اکثر خواتین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ جسم میں کڑی محنت کرنے کے باوجود بھی ان کے جسم میں کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ کچھ خواتین کے وزن میں اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ اس مسئلے کی بنیادی وجہ جسم کی ساخت میں آنے والی تبدیلی ہے۔ اس بات کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ ورزش سے قبل پڑے ہوئے وزن اور بڑھاپے کی وجہ سے جسم میں موجود چربی تھی، جبکہ ورزش کے بعد وزن میں نمایاں کمی نہ آنے یا بڑھنے کی وجہ ورزش کے سبب بننے والے پٹھے ہیں، جو میٹابولزم کی کارکردگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اپنے سوچنے کے انداز میں تبدیلی لائیے، صحت مند اور اضافی چربی سے پاک جسم کے حصول کو اپنا ہدف بنائیے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو مطلوبہ نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ورزش کے بعد آپ کیلوریز کے استعمال میں توازن قائم نہ کر پانا بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ صحت بخش غذا جیسے پنیر یا خشک میوہ جات کے انتخابات کے دوران ہم اکثر اس نقطے کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ اس میں کیلوریز کی مقدار کتنی ہے، جس کے سبب وزن میں کمی نہیں آ پاتی۔ ساتھ ہی کچھ افراد کیلوریز کے معاملے میں اس قدر محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جس کے باعث انہیں بار بار بھوک لگتی ہے اور میٹابولزم کی سطح میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ کھانے سے قبل جانچ کیے آپ کو کیا اور کس مقدار میں کھانے کی ضرورت ہے، تاکہ کیلوریز کی مناسب اور مطلوبہ مقدار آپ کے جسم کو ملتی رہے۔ جم میں ممبرشپ حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جم میں داخلہ لینے کے بعد ٹرینر کے مدد لیے بغیر ہی ورزش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ ہرگز درست نہیں، کیونکہ جم ٹرینر کا کام صرف ورزش سکھانا نہیں، بلکہ وہ ہر شخص کی ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈائٹ پلان اور ورزش تجویز کرتا ہے۔ اس لیے اپنے جم ٹرینر کی مدد سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جسم میں کسی مخصوص ورزش کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لینا درست رویہ نہیں۔ اس معاملے میں بھی آپ کو عدل اور توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ کارڈیو اور جسمانی قوت بڑھانے کے لیے تیز وزنی کرنا دونوں ہی نہایت اہم ورزشیں ہیں۔ کارڈیو چربی جلانے اور تیز وزنی میٹابولزم کی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک ورزش کی بجائے دیگر تمام ورزش کو توازن کے ساتھ روٹین کا حصہ بنائیں۔ ہر انسان کے جسمانی ساخت اور ضروریات مختلف ہوتی ہیں، اس لیے دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے سے گریز کریں۔
اس لیے آپ کا اعتماد متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اپنے جسمانی ضروریات کے مطابق ورزش کیجیے اور خوراک کا اپنے آپ سے ہی موازنہ کیجیے کہ آپ پہلے کے مقابلے میں آپ کتنے صحت مند ہیں۔ علاوہ ازیں ضرورت سے زیادہ ورزش بھی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔